جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کی جو تعداد تھی وہ 6 لاکھ تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم پہنچا کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں، اور اس وقت بیت المقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ قوم عمالقہ ایک ایسی قوم تھی جو بہت بڑے جسامت والی تھی، جن کے پاس طاقت بہت تھی، بڑے بڑے ہاتھ، بڑے بڑے جسم، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب پہنچے تو جو بنی اسرائیل کی قوم کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی، وہ بزدلانہ طور پر ایک دوسرے سے کہنے لگی ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ان کے جسم بہت بڑے ہیں۔ اور جیسے ہی بنی اسرائیل کی قوم بیت المقدس کے قریب پہنچی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 خلفاء یوشع بن نون، غالب بن یوکنا علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جائیں اور قوم عمالقہ کا حال دریافت کر کے لائیں، ان لوگوں کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اور جیسے ہی یہ دونوں خلفاء وہاں پر پہنچے اور قوم عمالقہ کا حال دریافت کر کے واپس پہنچے تو آ کر بنی اسرائیل کو سہارا دیا کہ ٹھیک ہے، ان کے جسم بہت بڑے ہیں، ان کے پاس طاقت بہت ہے، لیکن اے بنی اسرائیل تمہیں مبارک ہو، اندر سے وہ کھوکھلے ہیں، بزدل ہیں۔ اگر تم بیت المقدس کے اندر داخل ہو جاؤ اور ان سے جنگ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ان کی مدد نہیں کرے گا، اور یہ بیت المقدس تمہارے لیے مدد و نصرت کا فاتح بنے گا، اور تم یہ جنگ جو ہے وہ جیت جاؤ گے۔ 2 خلفاء کی گفتگو سننے کے باوجود قوم بنی اسرائیل کے اندر جہاد کا جذبہ نہ جاگا، اور انہوں نے بزدلہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم وہاں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک یہ قوم وہاں پر موجود ہے، آپ جائیں اور آپ کا رب جانے، آپ دونوں وہاں جا کر لڑیں، ہم تب تک یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ گفتگو اپنی قوم بنی اسرائیل کی سنی، اور گفتگو سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچی، اور موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچنے کی دیر تھی، اللہ تعالی نے ان بنی اسرائیلیوں کو جو 6 لاکھ سے بھی زیادہ تھے، ان بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالی نے 40 سال تک ایک میدان کے اندر بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا، اور اس میدان کا نام تھا میدان تیا۔ ان کو راستہ نہ ملا باہر کا، اور یہی وہ میدان تھا جس کے اندر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر من سلوہ اتارا، جس کا ذکر قرآن پاک کے پہلے پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اور یہی وہ میدان تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو 12 چشمے اللہ تعالی نازل کیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ تو ہر ایک نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان دیا اور وہ سب اس میں مشغول ہو گئے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی یہ بزدلانہ طاقت کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج پہنچا، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام جو اپنی 6 لاکھ کی تعداد کو لے کر پہنچے تھے کہ یہ کیا کریں گے، میرے ساتھ مل کر جنگ کریں گے اور ہم بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور جیسے ہی یہ میدان کے قریب پہنچے یہ بزدلانہ طور پر پیچھے ہٹ گئے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جنگ بدر کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کو دیکھیں، 313 کی تعداد، اور بدلے میں 100,000 کافر تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب حکم ہوا تو صحابہ کرام نے بزدلی کا شکار نہ ہوئے، تو سب کے سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور جنگ میں شریک ہو گئے، تو اللہ تعالی نے ان کو مدد دی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ جنگ بدر جو ہے وہ اس کو فتح کے طور پر حاصل ہو گیا۔